السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ وہ ٹاپک LIC لائف انشورنس کارپوریشن جیون بیمہ نگم کے حوالے سے ہے کہ آج کا ہمارا جو دور ہے اس میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، اور گزشتہ کل ایک میرے قریبی رشتہ دار کی جانب سے کوشچن بھی کیا تھا کہ کیا LIC میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، LIC اوپن کروا سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بغیر اس چیز کو جانے، بغیر اس کا علم کیے، بغیر کسی خوف خطر کے ناجائز ربا سود کھا رہے ہیں، بلکہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ فکر مند ہیں، جن کا آخرت پہ ایمان ہے، جو لوگ اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، جو لوگ کا اندازہ ہے کہ کل قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والا، لین دین کرنے والا، سود میں کسی طریقے کا ملوث جو شخص ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، انشاءاللہ اس پر بات کسی دن ہوگی کہ سودی کاروبار کرنے والا، سود لینے دینے والا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ سود کا لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت بھی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو، بیع خرید فروخت کو جائز کیا۔ تو دوستو، انشاءاللہ سودی کاروبار پہ کسی دن بات ہوگی، لیکن آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ لائف انشورنس LIC کھلوانے کے حوالے سے کیا آپ کھلوا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو پیارے دوستو، LIC کے حوالے سے یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ ہیلتھ انشورنس ہوا، لیکن آج بات کرنی ہے LIC لائف انشورنس پہ بات کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے کچھ پیسہ انویسٹ کر دوں، رکھ دوں، اور آگے چل کے بچے کی شادی ہوگی، یا فیوچر کی پلاننگ جو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا مختلف طریقے سے۔ تو پیارے دوستو، زمانہ کے جدت کے ساتھ، زمانہ جتنا ماڈرن ہو رہا ہے، اس کے جدت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر جدت، تبدیلی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، اسی حقیقت کے پیش نظر سودی کاروبار میں بھی اور جوئے کے شکل میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ یعنی جو سودی کاروبار ہے یا جوئے کے شکل ہے، وہ اتنا بدل چکا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ سودی کام ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آج کا جو رائج انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کا معاملہ بینک کے کاروبار کی طرح ہو چکا ہے۔ بینک کا جو کاروبار ہے، سودی معاملہ اس طریقے کا ہو چکا ہے، ان میں صرف شکل و صورت کا فرق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انشورنس کے اندر سود کے ساتھ ساتھ جوا بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ دونوں چیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ قرآن و حدیث نص قطعی سے ثابت ہے کہ حرام ہے۔ پیارے دوستو، اس چیز کو کسی زمانے کی کوئی مصلحت اس کو جائز نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصلحت آپ کو بتانے والا شخص مل جائے، اس کو جائز قرار دے، آپ کو جائز بتائے، تو یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوستو، بات کرنی ہے لائف انشورنس کے حوالے سے، اس کو اوپن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، کھلوا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے پیسہ محفوظ رہے، گھر پہ کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے کسی دشمن سے، یا آپ کا یہ مقصد ہے کہ ٹیکس نہ دینا پڑے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کر رہے ہوں، تو آپ یہ جائز ہے۔ یہ غلط ہے، صحیح ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں LIC کر رہا ہوں، LIC اوپن کروا رہا ہوں، اور آج 4 لاکھ جمع کروں گا تو آگے چل کر 8 لاکھ، 12 لاکھ، 10 لاکھ ہو جائے گا، اگر آپ کا مقصد یہ ہے، تو دوستو یہی چیز ربا ہے، سود ہے، اسی کو سود کہا گیا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ اصول آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جہاں بھی اگر آپ ایسا کر رہے ہوں، آپ 10 روپیہ انویسٹ کر رہے ہوں، 10 کے بجائے آپ 20 لیں گے کچھ سال بعد، تو یہی سود ہے۔ لیکن آپ کا مقصد یہ ہے، آپ 2 لاکھ LIC کروا رہے ہیں، آپ 2 ہی لاکھ لیں گے تب صحیح ہے، لیکن آپ 2 کی جگہ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ لیں گے، تو جو آپ ایکسٹرا پیسہ لے رہے ہیں دوستو، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد آج کا ویڈیو میں، میرا موقف یہی ہے کہ آپ لائف انشورنس کروانا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے، بہتری کے لیے، تو آپ اس طریقے پہ صرف کر سکتے ہیں، پیسہ کو انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو پیسہ بچے گا، جو بڑھے گا، جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، تو وہ پیسہ، اس کا 2 ہی راستہ ہے، یا آپ اسی میں چھوڑ دیں، یا اس کو آپ نکال کر غربا مساکین میں بغیر ثواب کے نیت کے رینڈملی آپ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ حرام کام کا جو پیسہ ہے، جو حرام پیسہ ہے، اس سے ثواب کا کام نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں، یا بینک میں چھوڑ سکتے ہیں، اس کو آپ نہیں لے سکتے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ حرام مال ہے۔ دوستو، جو کوشچن کیا گیا کہ کیا
لائف انشورنس پر کروا سکتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں رکھوں گا تو پیسہ بڑھے گا اور آگے چل کر مزید پیسہ بڑھ جائے گا تو میرا فیوچر کا کچھ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کا نیت یہ ہے تو ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تب آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آخرت کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو گزارنی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے ویڈیو میں بتانا مقصد یہ تھا۔ انشاءاللہ کسی دن سود کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ سود کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا پھٹکار ہے، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی، اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔